بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیے تفسیر جلالین پڑھتے ہیں۔ تفسیر جلالین کے ما سبق میں بیان ہوا ان کفار کا کہ جو کفار ازلی ہیں، یعنی کہ ان کو ڈراؤ سمجھاؤ اس کے باوجود بھی وہ کفار ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کفار کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت کریمہ میں ذکر کیا ان کفار کا، تو ان کی تفسیر مفسر علیہ الرحمہ نے بیان کی۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے منافقین کے بارے میں۔ تو پہلے جانیے کہ منافقین یہ منافق کی جمع ہے۔ منافق اسم فاعل ہے اور یہ نفاق سے اسم فاعل ہے منافق۔ تو منافق کا بیان ہو رہا ہے، اب منافق کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو دیکھیے منافق کی تعریف دیکھیے، پہلے منافق کی تعریف میں بتاتا ہوں کہ منافق کہتے ہیں اس کو جو زبان سے ایمان ظاہر کرے اور دل سے منکر ہو، یعنی اس طرح کہہ لو کہ جو ضروریات دین ہیں زبان سے ان کا اقرار کرے اور دل میں ان کا منکر ہو، تو اس کو کہتے ہیں منافق، یعنی کہ دل میں نفاق چھپائے ہوئے۔ تو اب منافقین کے بارے میں آ رہا ہے، دیکھیے ترجمہ وَنَزَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ، اور یہ آیت کریمہ منافقین کے متعلق ہیں، یا منافقین کے متعلق نازل ہوئی، یہ تفسیر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے وہ، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے وہ، یقول جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ہم ایمان لائے آخرت پر۔ آخرت سے مراد کیا ہے؟ دیکھو آئی تفسیر کر رہے ہیں مفسر علیہ الرحمہ آخرت کی، آخر کی ای یوم القیامتی لأنہ آخر الایام، یعنی قیامت کا دن، آخر سے مراد قیامت کا دن۔ اب قیامت کا دن کیوں؟ لأنہ آخر الایام، اس لیے کہ وہ دنوں میں آخری دن ہے، اس لیے کہ وہ دنوں میں آخری دن ہے۔ وما ہم بمؤمنین، اور وہ مومن نہیں۔ کون مومن نہیں؟ منافق، یعنی کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان کے بارے میں کہا کہ یہ مومن نہیں۔ اب دیکھیے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو اوپر عبارت پیش ہوئی قرآن کریم کی، جو آیت اوپر بیان ہوئی اس آیت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ رعی فیہ ما نامن وفی ضمیر، رعی فیہ میں جو ہا ہے تو یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے مومنین کی طرف، مومنین کی طرف لوٹ رہی ہے، فی میں جو ہا ضمیر ہے۔ تو دیکھیے رعی فیہ، اس میں رعایت کی گئی، یا مومنین میں رعایت کی گئی، معنی من کے معنی کی، مومنین میں معنی من کی رعایت کی گئی۔ وہ کیوں کی گئی ہے اس کی وجہ آگے، اس کی وجہ ترجمے کے بعد انشاءاللہ بتاؤں گا۔ دیکھو رعی فیہ معنی من، اس میں رعایت کی گئی، یا مومنین میں معنی من کی رعایت کی گئی، وفی ضمیر، اور ضمیر میں جو ہم ضمیر ہے، وما ہم میں ہم بمؤمنین، تو ہم کی ضمیر میں اور مومنین میں معنی کی رعایت کی گئی، لفظ من کی رعایت نہیں کی گئی بلکہ من کے معنی کی رعایت کی گئی، وہ بہتر ہے۔ رعی فیہ معنی من وفی ضمیر، مومنین اور ہم کی ضمیر میں من کے معنی کی رعایت کی گئی۔ یقول لفظها، اور اس لفظ کی رعایت کی گئی یقولو میں، یعنی کہ یقولو میں معنی کی رعایت نہیں کی گئی بلکہ یقولو میں لفظ کی رعایت کی گئی۔ اس کے بعد ترجمہ دیکھیے قرآن کریم کی آیت کریم آ رہی ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اللہ، خادع یخادع، فریب دینا، دھوکہ دینا، تو وہی کہہ رہے ہیں یخادعون اللہ، وہ اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، فریب دیتے نہیں ہیں بلکہ دینا چاہتے ہیں۔
اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم فریب دیتے ہیں، ان کی یہ سوچ ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ان کو جو ایمان لائے، یعنی کہ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ فریب نہیں دیتے الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو۔ وہ فریب نہیں دیتے، اللہ اور ایمان والوں کو فریب نہیں دیتے، وہ فریب دیتے ہیں مگر اپنی جان کو۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ انہیں شعور نہیں۔ کس بات کا شعور نہیں؟ اسی بات کا شعور نہیں ان لوگوں کو کہ وہ فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو۔ وہ فریب نہیں دیتے اللہ اور ایمان والوں کو، بلکہ وہ فریب دیتے ہیں اپنی جانوں کو، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں، انہیں اس بات کی عقل نہیں، سوچ نہیں۔ یہ بتا رہے ہیں قرآن کریم میں۔ اب دیکھیے تفسیر دیکھیے یہاں سے، یخادعون اللہ والذین آمنوا کے بعد میں تفسیر دیکھیے، باظہار خلاف ما ابطنوہ من الکفر، اس کے خلاف ظاہر کر کے، اظہار ظاہر کر کے، خلاف اس کے خلاف، باظہار خلافی اس کے خلاف ظاہر کر کے، ما ابطنوہ من الکفر اپنے کفر جو انہوں نے چھپا رکھا ہے اس کفر کے خلاف ظاہر کر کے کیا دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ وہی کہہ رہے ہیں باظہار خلاف ما ابطنوہ من الکفر، اپنے باطنی کفر کے خلاف ظاہر کر کے، اپنے باطنی کفر کے، یعنی کہ جو کفر انہوں نے ابطنو باطن کر رکھا ہے، چھپا رکھا ہے اپنے اندر، اسی کو ما ابطنوہ من الکفر اپنے باطنی کفر کے خلاف ظاہر کر کے۔ اس کے بعد دیکھیے لیدفعوا عنہم احکامہ الدنیاوی، تاکہ وہ دفع کریں یا دور کریں۔ دفع یدفعو، دیکھو دفع کرنے کے معنی میں آتا ہے، ختم کرنے کے معنی بھی آتا ہے کہ دفع کرو، اس چیز کو ختم کرو، اس کے لیے بھی بولتے ہیں دفع یدفعو، دفع کرنا، ختم کرنا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی دیکھو، تاکہ اپنی ذات سے کفر کے دنیاوی احکام کے نفاذ کو روک سکیں۔ لیدفعوا کا معنی یہاں روک سکیں بھی لگا سکتے ہیں، دفع کریں تاکہ وہ دفع کریں یا روک سکیں اپنے کفر سے، تاکہ وہ روک سکیں اپنی ذات سے، عنہم اپنے آپ سے، اپنی ذات سے، لیدفعوا عنہم تاکہ وہ دفع کریں یا روک سکیں، عنہم اپنی ذات سے، کفر کے دنیاوی احکام کے نفاذ کو۔ لیدفعوا عنہم احکامہ دنیاویہ، تاکہ وہ روک سکیں اپنی ذات سے دنیاوی احکام کے نفاذ کو۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو۔ اپنی جانوں کو کیوں فریب دیتے ہیں وہ دیکھو، اس کی تشریح کر رہے ہیں، لأن وبال خداعہم راجع، اس لیے کہ ان کے فریب کا وبال، جو ان کو فریب کرتے ہیں، جو وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں، اس کا وبال، اس لیے کہ ان کے فریب کا وبال لوٹنے والا ہے الیہم، ان کی طرف۔ لأن وبال خداعہم راجع الیہم، اس لیے کہ ان کے فریب کا وبال لوٹنے والا ہے ان کی طرف۔ فیفتضحون فی الدنیا باطلاع اللہ، فیفتضحون، افتضح یفتضح باب افتعال سے ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، تو فیفتضحون فی الدنیا باطلاع اللہ نبیہ علی ما ابطنوہ خدا، فیفتضحون تو زیادہ کر دے گا، بڑھا دے گا، افتضاء یفتضح کو معنی دیکھو، افتضاء یفتضح باب افتعال سے ہے اور مضارع کا صیغہ ہے، مضارع معروف کا، تو یہ افتضاء کا معنی ہے رسوا ہوں گے، فیفتضحون تو وہ رسوا ہوں گے، فیفتضحون تو وہ رسوا ہوں گے، فی الدنیا دنیا میں،
رسوا ہوں گے تو کس طرح رسوا ہوں گے اس کے بعد میں بتا رہے ہیں فیفتضحون فی الدنیا، تو وہ دنیا میں اس طرح رسوا ہوں گے بے اطلاع اللہ، اللہ مطلع کر دے گا نبی یہو اپنے نبی کو، اس طریقے سے رسوا ہوں گے کہ اپنے نبی کو مطلع کر دے گا ان کے نفاق پر، وہی کہہ رہے ہیں فیفتضحون فی الدنیا بے اطلاع اللہ نبی یہو، تو وہ رسوا ہوں گے دنیا میں اس طرح کہ اللہ تعالیٰ مطلع کر دے گا اپنے نبی کو علی ما ابطنوہ، اس پر جو وہ چھپاتے ہیں، جو وہ اپنے دل میں منکر ہیں، جس کے اس پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مطلع کر دے گا۔ مطلب اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو فریب نہیں دیتے نہ ایمان والوں کو، بلکہ فریب اپنی جانوں کو دیتے ہیں۔ کیوں فریب دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے یہ فریب کا وبال لوٹنے والا ہے انہی کی طرف، اور یہ وبال انہی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ تو لوٹنے والا کیسا ہے؟ لوٹنے والا اس طرح ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو آگاہ کر دے گا، اپنے نبی کو خبر کر دے گا ان کے چھپانے کی، ان کے فریب کی۔ تو وہ رب تبارک و تعالیٰ جب نبی کو خبر کر دے گا تو نبی ان کے فریب کو کھولیں گے، نبی اللہ کے نبی نے ان کے فریب کو کھولا جس طریقے سے، تو وہ رسوا ہوئے اس سے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں فیفتضحون فی الدنیا باطلاع اللہ نبیہ علی ما ابطنوہ، تو وہ رسوا ہوں گے دنیا میں اللہ اس طرح کہ اللہ اپنے نبی کو مطلع کر دے گا اس پر جو وہ چھپاتے ہیں، جو وہ پوشیدہ کرتے ہیں۔ وَيُعَاقِبُونَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ سزا پائیں گے، عاقبہ یعاقب سزا پانا، وَيُعَاقِبُونَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ سزا پائیں گے آخرت میں، وہ سزا پائیں گے آخرت میں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں، اس کا پیچھے ترجمہ بھی کر چکا۔ اس کے بعد وَمَا يَشْعُرُونَ کی وَمَا يَشْعُرُونَ کی تفسیر دیکھیے، مفسر علیہ الرحمہ يَشْعُرُونَ کی تفسیر کرتے ہیں يَعْلَمُونَ، جانیں گے، وہ جانیں گے، کیا جانیں گے؟ أَنَّ خِدَاعَهُمْ، کہ ان کا فریب لِأَنفُسِهِمْ، انہی کے لیے ہے، انہی کی جانوں کے لیے ہے، وہ جانیں گے کہ ان کا فریب انہی کی جانوں کے لیے ہے۔ وَالْمُخَادَعَةُ هُنَا مِنْ وَاحِدٍ، اور مخادعہ مطلب فریب، وَالْمُخَادَعَةُ هُنَا مِنْ وَاحِدٍ، اور فریب یہاں ایک طرف سے ہے۔ دیکھیے فریب یہاں ایک طرف سے ہے، کیا مطلب ایک طرف سے؟ ایک طرف سے مطلب یہ ہے کہ مخادعت یہ اس باب مفاعلت کا مصدر ہے مخادعت، تو مخادعت اور باب مفاعلت کا خاصہ ہے کہ وہ اشتراک کو چاہتا ہے۔ تو مطلب تو یہ ہوتا ہے نحوی اعتبار سے کہ فریب دونوں طرف سے ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایمان والوں کی طرف سے بھی اور منافقین کی طرف سے بھی، لیکن ایسا نہیں ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ وَالْمُخَادَعَةُ هُنَا مِنْ وَاحِدٍ، اور فریب یہاں ایک طرف سے ہے۔ كَعَاقِبَةُ اللِّصِّ، جیسا کہ میں نے چور کو سزا دی، بیان کر رہے ہیں كَعَاقِبَةُ اللِّصِّ، جیسا کہ میں نے، تو عاقبت بھی دیکھو باب مفاعلت سے ہے، تو یہاں پر سزا دینا یہ ایک طرف سے ہوتا ہے، یعنی کہ جو چور کو سزا دیتا ہے اسی کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس نے سزا دی، ایسا تو نہیں ہے کہ چور نے بھی سزا دی۔ تو اسی طریقے سے اسی طرح مثال دے کر کے سمجھایا جائے كَعَاقِبَةُ اللِّصِّ، جیسا کہ میں نے چور کو سزا دی۔ وَذِكْرُ اللَّهِ فِيهَا تَحْسِينٌ، اور اللہ کا ذکر یا کلمہ جلالت یہ کہہ لو، اور اس میں کلمہ جلالت تحسین کلام کے لیے ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فریب نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ تحسین کلام کی وجہ سے وہ بیان کر رہے ہیں۔ وفی قراءۃ، اور ایک قراءت میں کیا ہے دیکھو، وفی قراءۃ، اور ایک قراءت میں یہ ہے وما یخدعون، وہ فریب دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، یہ ترجمہ لگے گا وما یخدعون کا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے بیماری ہے۔ شک و نفاق، شک اور نفاق ہے۔ مرض مطلب بیماری، مطلب شک ہے ان کے دلوں میں کہ ایسا نہیں ہے جس طرح رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ اپنے دلوں میں سوچتے ہیں یہ کہ ایسا نہیں ہے، نفاق ہے ان کے دلوں میں، وہی بیان کر رہے ہیں۔ شک و نفاق، ان کے دلوں میں شک اور نفاق ہے۔ فَهُوَ يُمَرِّضُ قُلُوبَهُمْ، تو وہ ان کے دلوں کے بیماری کو بڑھاتا ہے، تو وہ ان کے دلوں کو بیمار کرتا ہے، تو وہ ان کے دلوں کو بیمار کرتا ہے۔ جو شک اور نفاق ہے وہ نفاق اور شک ان کے دلوں کو بیمار کرتا ہے۔ فَهُوَ يُمَرِّضُ قُلُوبَهُمْ، تو وہ ان کے دلوں کو بیمار کرتا ہے۔ أَوْ يُضْعِفُهَا، یعنی اس کو زیادہ کرتا ہے، يُضْعِفُهَا اضافہ کرتا ہے اس کو، مرض کو، شک اور نفاق کو زیادہ کرتا ہے۔
فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ ان کی بیماری کو زیادہ کرتا ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔ فزادہم اللہ، تو اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔ بما انزلہ من القرآن لکفرہم بہ، اس سے جو ہم نے ان کی طرف اتارا، مطلب قرآن کریم، وہ بھی تفسیر کر رہے ہیں من القرآن یعنی کہ قرآن کریم۔ مرض کو زیادہ کیسے کر دیا، بیماری کو زیادہ کیسے کر دیا؟ اس سے جو ہم نے ان کی طرف اتارا۔ کیا اتارا؟ من القرآن یعنی کہ قرآن کریم، لکفرہم بہ، ان کا اس کوئی تکفیر کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ وہ قرآن کریم کی تکفیر کرتے ہیں، قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، اس کی تکفیر کی وجہ سے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا، بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، علیم کا معنی دردناک، عذاب کا معنی عذاب۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مولم، دردناک، علیم کے معنی بتا رہے ہیں مولم، یعنی کہ درد کرنے والا۔ مولم اس میں فاعل ہے علیم سے ہی، مولم اس میں فاعل ہے، مولم درد کرنے والا۔ بما کانوا یکذبون، بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ کے بدلے بھی اس کی وجہ سے، با کا ترجمہ لگا لو، بما اس کی وجہ سے، یکذبون جو وہ جھٹلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بما کانوا یکذبون اس کے جھوٹ کی وجہ سے۔ بالتشدید، تشدید کے ساتھ بھی آیا ہے یکذبون، یکذبون بھی ہے اور یکذبون، بالتشدید تشدید کے ساتھ، ای یعنی ای نبی اللہ، یعنی اللہ کے نبی، تشدید کے ساتھ بھی آیا ہے، دیکھو وہی بتا رہے ہیں، تشدید کے ساتھ بھی ہے، یعنی اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں۔ بالتشدید، یکذبون، کذب یکذب، جھٹلاتے ہیں، کس کو؟ اللہ کے نبی کو، وہی کہہ رہے ہیں ای نبی اللہ، یعنی اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں۔ وبالتخفیف، اور تخفیف کے ساتھ بھی ہے، تخفیف کے ساتھ کس معنی میں ہے؟ فی قولہم، وہ اپنے قول آمنا میں جھوٹے ہیں۔ تخفیف کے ساتھ یہ معنی لگے گا کہ وہ اپنے قول آمنا میں جھوٹے ہیں، اور تکذیب کے ساتھ یعنی کہ تشدید کے ساتھ یہ معنی لگے گا کہ وہ اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ ہوگی یہاں تک ترجمہ اس قرآن کریم کی تفسیر مفسر علیہ الرحمہ نے بیان کری۔ تو دیکھو مفسر علیہ الرحمہ نے آنے والی عبارت کی وَنَزَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ، مفسر علیہ الرحمہ نے شروع میں کہا، تو یہ کیوں کہا یہ میں نے آپ کو بتایا، اسی لیے کہا کہ مفسر علیہ الرحمہ آنے والی آیتوں کے شان نزول کی طرف اس سے اشارہ کیا ہے، مفسر علیہ الرحمہ نے اس سے اشارہ کیا ہے آنے والی آیتوں کے شان نزول کی طرف۔ اور اس کا ماحصل کیا ہے؟ اس کا ماحصل یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی بن سلول، معتب بن قشیر، یہ لوگ اور ان کے رفقا، یہ لوگ اور ان کے رفقا کی ایک ایسی جماعت تھی کہ یہ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے بغض و عداوت رکھتے تھے۔ کون؟ یہ لوگ مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی بن سلول، معتب بن قشیر، جد بن قیس اور ان کے رفقا، تو یہ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض و عداوت اور ایمان والوں سے بغض و عداوت رکھتے تھے، مگر اپنی دشمنی ظاہر کرنے سے ڈرتے تھے۔ ڈرے لوگ بغض و عداوت تو رکھتے تھے لیکن دشمنی ظاہر نہیں کرتے تھے، دل ہی دل میں رکھتے تھے، وہی کہہ رہے ہیں اپنی دشمنی ظاہر کرنے سے ڈرتے تھے۔ ظاہر کرنے سے کیوں ڈرتے تھے؟ اس لیے ڈرتے تھے کہ بظاہر مسلمان ہو گئے اور دل میں کفر چھپائے رکھا انہوں نے۔ ظاہر تو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن دل میں انہوں نے کفر چھپائے رکھا، دل میں کفر چھپائے رکھا تھا انہوں نے۔ تو مسلمانوں سے ملتے یہ لوگ، مسلمانوں سے ملتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے، اور آپس میں جب بیٹھتے تھے یہ اور ان کے رفقا جب آپس میں بیٹھتے تھے تو مسلمانوں پر ہنستے اور ان کے خلاف سازشیں رچتے تھے، ان کے خلاف سازشیں رچتے تھے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں یہ 13 آیت کریمہ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ان کے شان نزول معلوم ہو گیا۔ ان کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی
सलूल और मुअतब बिन कशीर और जद्द बिन कैस, ये लोग और इनके रफ़क़ा मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाए थे मुसलमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान से ये लोग बुग़्ज़ रखते थे। ये लोग बुग़्ज़ रखते थे, कहते थे कि हम ईमान ले आए, मुसलमानों से डरते भी थे लेकिन कहते थे कि हम ईमान ले आए, बज़ाहिर कहते थे ज़बान से कि हम ईमान ले आए। और जब उनसे अलग होते थे तो आपस में बैठ कर के अपने रफ़क़ा के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर की मजाक बनाया करते थे और उनके ख़िलाफ़ साजिशें रचते थे। तब रब तबारक व तआला ने ये आयतें मुनाफिकीन के बारे में, इनके बारे में नाजिल फरमाई कि ये लोग अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, नबी की तारीफ़ करते हैं जब मुसलमानों से मिलते हैं, लेकिन ये ईमान वाले नहीं। उसके बाद देखिए, कहा मुफस्सिर अलैहिर्रहमान यौमुल क़ियामा, तो क़ियामत क्यों कहा? तो क़ियामत से मुफस्सिर अलैहिर्रहमान एक सवाल मुक़द्दर का जवाब देना चाहते हैं। सवाल मुक़द्दर क्या है? देखो, आखिरी दिन पर ईमान लाना ये ज़रूरियात दीन से नहीं। सवाल मुक़द्दर क्या है? सवाल मुक़द्दर ये है कि आखिरी दिन पर ईमान लाना ज़रूरियात दीन से नहीं, फिर उस पर ईमान ना लाने वाले काफिर क्यों हैं? ये सवाल मुक़द्दर का जवाब है। सवाल मुक़द्दर का जवाब क्या? कि आखिरी दिन पर ईमान लाना ज़रूरियात दीन में से नहीं, उस पर ईमान ना लाने वाले काफिर क्यों? ये सवाल, तो इसका जवाब ये है, देखो यही जवाब दे रहे हैं इससे कि आखिरी दिन से मुराद क़यामत का दिन है, यानी हिसाब किताब और सज़ा का दिन है, और इस पर ईमान लाना ज़रूरियात दीन से है। इस पर ईमान लाना ज़रूरियात दीन से है, लिहाजा इसका मुनकिर काफिर होगा, इसलिए क़यामत का दिन कहा। इसलिए यहाँ पर क़यामत का दिन कहा। अब देखो, जो मुफस्सिर अलैहिर्रहमान ने तफसीर की थी, काई की तफसीर वमा हुम बिमुमिनीन की और मन यक़ूल की जो तफसीर की थी, तो इसकी तफसीर में एक इश्काल होता है। वह इश्काल क्या है? सवाल होता है, तो वो सवाल ये है कि आयत में यक़ूलु वाहिद का सीगा है। यक़ूलु जो पहले इस्तेमाल हुआ, व मिनन्नासी मन यक़ूलु, तो ये यक़ूलु वाहिद का सीगा है जिसमें हुआ ज़मीर का मर्जे मन है। जो यक़ूलु में हुआ ज़मीर निकलेगी पोशीदा, तो इसका मर्जे ये लौटेगी किसकी तरफ? मन की तरफ। व मिनन्नासी मन की तरफ लौटेगी, तो मर्जे मन है। और फिर हुम और मोमिनीन, ये दो जो बाद में हुम ज़मीर है और मोमिनीन जो है, तो ये जमा के तरीके पर इस्तेमाल हुए हैं, और इनका भी मर्ज यानी कि ये भी लौटने वाली है मन ही की तरफ हैं। तो यहाँ एक ही लफ्ज़ ज़मीर वाहिद और जमा दोनों के लिए मर्ज है। एक लफ्ज़ यानी कि लफ्ज़ मन जो है, तो वो ज़मीर वाहिद के लिए भी है और ज़मीर जमा के लिए भी, दोनों के लिए है। ये यहाँ पर सवाल होता है, दोनों के लिए बन सकता है, तो वही कह रहे हैं, उसी का जवाब दे रहे हैं। तो देखो, ये इसका सवाल है कि लफ्ज़ मन जो है तो उसी की तरफ लौट रही है, यक़ूलु में जो हुआ ज़मीर निकल रही है वो, और वमा हुम में जो हुम ज़मीर है ये भी लौट रही है मन की तरफ, और मुमिनीन में मोमिनीन भी लौट रहा है मन की तरफ। तो इसका जवाब देना चाह रहे हैं। जवाब क्या है कि लफ्ज़ मन वाहिद है। लफ्ज़ मन वाहिद तस्निया, लफ्ज़ मन वाहिद तस्निया और जमा सबके लिए बोला जाता है। मन का लफ्ज़ जो है, देखो वो बोला जाता है वाहिद के लिए भी, तस्निया के लिए भी और जमा के लिए भी, दोनों सब के लिए बोला जाता है। तो ये लफ्ज़ के एतबार से वाहिद है और माने के एतबार से जमा है। मन जो लफ्ज़ है ये लफ्ज़ के एतबार से वाहिद है और माने के एतबार से जमा है, तो लिहाजा इसकी तरफ वाहिद और जमा दोनों की, इसकी तरफ वाहिद और जमा दोनों की ज़मीरें लौटा सकते हैं। दोनों की, ये दोनों किस्म की ज़मीरें लौट सकती हैं। वो कैसे है? वो देखो इस तरीके से कि आयत में मन की लफ्ज़ी हैसियत का, आयत में मन की लफ्ज़ी हैसियत का और माने के एतबार से जमा, यानी कि लफ्ज़ मन जो है ये आयत में, तो लफ्ज़ मन ये लफ्ज़ की हैसियत से वाहिद है
اور معنی کے اعتبار سے یہ جمع ہے، معنی کے اعتبار سے یہ جمع ہے۔ تو جب جمع کی ضمیر لوٹے گی تو معنی کی رعایت کی جائے گی، اور جب واحد کی ضمیر لوٹے گی تو لفظ کی رعایت کی جائے گی۔ وہی بتا رہے ہیں یہاں سے، یعنی کہ یقول میں جو ہوا ضمیر ہے وہ واحد ہے، تو وہ لفظ من کی رعایت کی جائے گی وہاں پر، اس لیے کہ وہ واحد ہے اور لفظ من بھی واحد ہے، تو یہاں پر لفظ کی رعایت کی جائے گی۔ اور وما ہم میں ہم ضمیر اور مومنین جو ہے تو یہ جمع ہے، تو جمع کی ضمیر لوٹے گی من کی طرف، جو لفظ من ہے تو یہاں پر معنی کی رعایت کی جائے گی، اس لیے کہ لفظ من لفظ واحد ہے لیکن معنی جمع ہے، اس لیے یہاں پر دونوں ضمیریں اس کی طرف لوٹ سکتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے مفسر علیہ الرحمہ نے کہا بِإِظْهَارِ خِلَافِ مَا أَبْطَنُهُ مِنَ الْكُفْرِ، تو اس سے تفسیر کرنا چاہ رہے ہیں، کیا تفسیر کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے تفسیر کرنا چاہ رہے ہیں نفاق کی صورت بیان کرنا چاہ رہے ہیں، نفاق کی صورت بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور نفاق کی صورت بیان کرنا مقصود ہے۔ تو دیکھیے نفاق کی صورت تو آپ دیکھیں گے، لیکن پہلے نفاق کی قسمیں دیکھیے کہ نفاق 4 طرح کا ہوتا ہے، یعنی کہ نفاق جو ہوتا ہے وہ 4 پرکار کا ہوتا ہے، 4 قسمیں ہوتی ہیں نفاق کی۔ کیا؟ ایک تو وہ کہ زبان سے ایمان ظاہر کرنا، زبان سے ایمان ظاہر کرنا مگر دل میں منکر ہونا، مگر دل میں صاف منکر ہونا، ایک صورت تو یہ ہو گئی۔ اور دوسری صورت زبان سے ایمان ظاہر کرنا مگر دل میں صاف منکر نہ ہونا بلکہ مذبذب رہنا، مذبذب یعنی کہ دونوں طرف کا، یعنی شک پیدا کرنا کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ شک، مذبذب رہنا، دوسری صورت یہ ہو گئی۔ تیسری صورت دیکھیے، تیسری صورت یہ ہے کہ زبان سے اسلام ظاہر کرنا اور دل میں تصدیق بھی ہو مگر دنیا کی محبت اس پر ایسی غالب ہو کہ دنیاوی نفع کو ایمان پر مقدم رکھے۔ تیسری صورت سمجھ میں آئی؟ تیسری صورت یہ ہے کہ زبان سے اسلام ظاہر کرے اور دل میں تصدیق بھی ہو، لیکن وہ تصدیق ایسی ہو، وہ تصدیق اس طرح ہو کہ دنیا کی محبت اس تصدیق پر غالب ہو جائے، دنیاوی نفع اس پر غالب ہو جائے، تو وہ سمجھو اس پر مقدم ہو جائے، اس پر غالب ہو جائے، تو سمجھو کہ یہ بھی نفاق ہے۔ 4 نمبر کی دیکھیے، اب 4 نمبر 3 کا 4 طرح کا نفاق ہوتا ہے۔ تو چوتھا وہ کہ جو ایسا بے حیا تو نہ ہو، یعنی کہ ایسا بے حیا نہ ہو مطلب کہ نہ زبان سے اقرار کرتا ہو نہ دل میں کچھ ہو، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا بے حیا تو نہ ہو مگر اس کا قال حال کے مطابق نہ ہو، زبان سے کچھ کہے اور دل میں کچھ رکھے، زبان سے کچھ کہے اور دل میں کچھ رکھے، تو یہ چوتھے نمبر کا نفاق ہو گیا۔ تو نفاق کی 4 صورتیں بیان کی، اور یہاں پر جو نفاق ہے تو وہ پہلی والی قسم مراد ہے، یعنی پہلی والی قسم کون سی؟ وہ پہلی والی کہ زبان سے اقرار کرے مگر دل سے صاف منکر ہو، دل سے صاف منکر ہو، یعنی کہ دل سے صاف انکار کرنے والا ہو، تو یہ پہلی والی صورت یہاں پر مراد ہے۔ تو پہلی والی صورت مراد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں اسی قسم کے منافقین تھے، یہ اسی قسم کے منافقین پائے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ان منافقین کے بارے میں ہی آیت کریمہ نازل ہوئی، جو کفر کو دل میں چھپا رکھے تھے دل کو کفر میں، یعنی کہ کفر کو دل میں چھپا رکھتے تھے اور زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے، زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے اور کفر کو دل میں چھپاتے تھے۔ اور ایسا اس لیے تھا کہ منافقین چونکہ کھلے طور پر اسلام کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے، اس لیے وہ ڈرتے تھے کہ عداوت ظاہر کرنے کی صورت میں مسلمان ان پر کفر کے احکام نافذ کر دیں گے۔ یہ اس لیے ڈرتے کہ اگر ہم کفر اپنا ظاہر کر دیں گے تو مسلمان ہم پر کفر کے الزام نافذ کر دیں گے، اس وجہ سے وہ ڈرتے تھے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب کفر کے الزام ان پر یعنی کہ کفر کے احکام ان پر نافذ کر دیں گے تو ان سے جہاد و قتال کریں گے مسلمان، جب ان کا کفر کے بارے میں بظاہر ہو جائے گا تو مسلمان ان سے جہاد و قتال کریں گے، اس وجہ سے وہ ڈرتے تھے۔ اس کے بعد میں دیکھیے مفسر علی الرحمہ نے کہا المخادعۃ ہنا من واحد، کہا مفسر علی الرحمہ المخادعۃ ہنا من واحد، یعنی کہ مخادعت فریب دینا ایک طرف سے ہے، یہاں فریب دینا ایک طرف سے ہے،
یہ مخادعت ہنا من واحد مفسر علیہ رحمہ یہاں ایک سوال مقدر کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ سوال مقدر کیا ہے؟ سوال مقدر کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ سوال مقدر یہی ہے کہ مخادعت باب مفاعلت سے ہے، اور باب مفاعلت یہ اشتراک چاہتا ہے، باب مفاعلت یہ اشتراک چاہتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں مخادعت باب مفاعلت سے ہے، تو یہاں دونوں طرف سے فریب ہے، دونوں طرف سے فریب ہے۔ مفادعت کا مصدر ہے اور اس کی یعنی کہ دونوں طرف سے فریب ہے خاصیت۔ تو لہٰذا آیت کا مفہوم یہ نکلے گا کہ منافق جو ہے وہ دونوں طرف سے ہے۔ آیت کا مطلب تو یہ نکلا کہ معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی منافقت ہے، اور منافقین کی طرف سے بھی منافقت ہے، دونوں طرف سے ہے۔ یعنی کہ مسلمان دھوکہ دیتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ مطلب نکلے گا۔ حالانکہ دھوکہ دینا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ اگر اشتراک ہے، اگر اس طرح مان لیا جائے تو یہ دھوکہ دینا اللہ کی شان کے خلاف ہے، تو لہٰذا مسلمانوں کو بھی ناجائز ہے، دھوکہ دینا مسلمانوں کو بھی ناجائز ہے۔ تو محترم حضرات، اس کا جواب یہ ہوگا، اس کا جواب سنو کہ مفاعلت کی خاصیت اشتراک اکثری ہے۔ اشتراک جو ہے وہ اکثری ہے، یعنی کہ اشتراک ہونا، شامل ہونا دونوں طرف سے، کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، تو یہ اکثریت ہے، ایسا کلی نہیں ہے بلکہ اکثری ہے، کلی نہیں۔ اس لیے کبھی باب مفاعلت معنی اشتراک سے خالی بھی ہوتا ہے، جب اکثری ہے تو کبھی خالی بھی ہو سکتا ہے، اگر کلی ہوتا تو خالی ہوتا ہی نہیں۔ اب یہاں پر جب بتا دیا کہ اکثری ہے، کلی نہیں ہے، تو یہ اکثریت ہے تو کبھی خالی بھی ہوتا ہے معنی اشتراک سے، جس کی مثال کلام عرب میں رب تبارک و تعالیٰ نے خود موجود فرمائی کہ عاقبۃ اللص، یعنی میں نے چور کو سزا دی۔ تو سزا اس کا معنی یہ نہیں کہ چور نے بھی مجھ کو سزا دی، معنی اس کا یہ ہوگا کہ میں نے چور کو سزا دی، معنی یہ نہیں ہوگا کہ مجھے چور نے بھی سزا دی۔ تو لہٰذا یہاں آیت میں بھی یہی معنی مراد ہوگا، یعنی کہ مخادعت صرف منافقین ہی کی طرف سے ہے، معاذ اللہ اللہ کی طرف سے اور مومنین کی طرف سے نہیں ہے۔ اب اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے، ذکر اللہ جو کہ اللہ کا ذکر یہاں پر کیوں ہے؟ جب ایک کی طرف سے ہے تو انہی کو کہہ دیتے، اب دونوں کی طرف سے کیوں ہے؟ تو دیکھیے اس کا جواب دے رہے ہیں، وذکر اللہ فیہا، مفسر علیہ رحمہ خود جواب دے رہے ہیں اس کا، وذکر اللہ فیہا، اور اس میں کلمہ جلالت تحسین کلام کے لیے ہیں۔ تو ذکر اللہ فیہا کہا، تو ذکر اللہ فیہا کیوں کہا؟ یہ ایک سوال مقدر کا جواب دینے کے لیے کہا، سوال مقدر کا جواب دینے کے لیے کہا۔ کیا کہا؟ ذکر اللہ فیہا جو کہا، یہ ایک سوال مقدر کا جواب دینے کے لیے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، یعنی کہ رب تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو پھر منافقین کا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا کیوں کر ممکن ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا، منافقین ہی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، جو آیت کریمہ میں آیا، تو یہ کیسا ممکن ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز سے مخفی ہے، اس کے لیے تو ہر چیز ظاہر ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کیسا ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خداع منافقین کی نسبت کیوں کی گئی؟ تو یعنی کہ دھوکے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں کی گئی؟ تو اس شبہ کے چند جوابات ہیں، یعنی کہ جو اعتراض مقدر ہے اس کے چند جوابات ہیں۔ کیا چند جوابات ہیں؟ تو سنو، پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ جو مفسر علیہ الرحمہ نے دیا، یعنی کہ یہاں کلمہ جلالت محض تحسین کلام کے لیے ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے جو مفسر علیہ الرحمہ نے دیا، وذکر اللہ فیہا۔ تو پہلا جواب تو اس کا یہی ہو جائے گا کہ کلمہ جلالت یہاں پر تحسین کلام کے لیے ہیں، اور اسناد حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا، جیسے کہ وسأل القریہ میں قریہ کی طرف اسناد مجازی ہے، اور تقدیر عبارت وسأل اہل القریہ ہے، وسأل اہل القریہ ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی اسناد حقیقی نہیں بلکہ اسناد مجازی ہے۔ تو یہاں اسی طریقے سے یہاں بھی اصلی عبارت ہے یخادعون رسول اللہ ہے، یہ مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کی طرف اسناد کر دی گئی یہاں پر، گویا اس امر پر
تنبیہ مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے، اس طرف اشارہ ہے کیا کہ رسول اللہ کو دھوکہ دینے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے، تو یہ اس لیے یہاں پر یہ مقصد ہے۔